السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نبوت سے کتنے برس پہلے پیدا ہوئیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال: حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں کیا لگتے تھے؟ جواب: حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کے رشتے میں سسر اور چچا لگتے تھے۔ سوال: سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام 1 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں بیٹوں کے نام بتائیں۔ جواب: حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ عنہ۔ سوال: وہ کون ہیں جنہوں نے دور دور تک اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ میں ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب: 14ویں صدی ہجری میں۔ سوال: ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ کس دور میں پیش آیا؟ جواب: ارتداد کا مطلب ہے اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، اور یہ مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں درپیش آیا، اور ارتداد کا خاتمہ ان کے دور کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے۔ سوال: کس نبی کو کافروں نے دریا میں پھینکا تھا؟ جواب: حضرت شمعون علیہ السلام کو جب دریا میں گرایا گیا تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا کے حکم سے آئے اور حضرت شمعون علیہ السلام کے دھڑ کو جو ابھی اوپر ہی تھا اٹھا لیا۔ سوال: پہلے غزوہ کا نام کیا ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی؟ جواب: پہلے غزوہ کا نام غزوہ بدر ہے جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کس کی بیٹی تھیں؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضرت علی کی بیٹی تھیں۔ سوال: بتائیے قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حرف الف ہے۔ سوال: جنگ کسکر کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب: جنگ کسکر خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام بتائیے۔ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام نونا تھا۔ سوال: حضرت ارقم کون تھے؟
جواب: حضرت ارقم رضی اللہ عنہ وہ صحابی تھے جن کے گھر کو تبلیغ اسلام کا مرکز بنایا گیا۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کس مارکے کے موقع پر سپہ سالاری سے معزول کر کے نائب بنا دیا گیا؟ جواب: جنگ حمص کے موقع پر۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام راحیل بنت لبان تھا۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا کون شخص ہے؟ جواب: کنانہ بن بشیر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سوال: جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا کتنے لوگ کھاتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کھانا 4000 لوگ کھاتے تھے۔ سوال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت عبد الرحمن بن صخر۔ سوال: حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب: حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لانے والے قبیلے کا نام بنی لقمان ہے۔ سوال: کس جانور کو مار ڈالنے کا حکم دیا گیا؟ جواب: ام شریک رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا۔ سوال: اسلامی سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جواب: اسلامی سال 354 دن 8 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی صورتیں انبیاء کے نام پر آئی ہوئی ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی 6 صورتیں انبیاء کے نام پر آئی ہوئی ہیں۔ 1 یوسف، 2 یونس، 3 ہود، 4 ابراہیم، 5 محمد، 6 نوح۔ سوال: سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: سامری کا نام قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کے دن وفات پائی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز گیہوں کھائی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے کس نے غزوہ تبوک کے بعد وفات پائی؟ جواب: سیدہ ام کلثوم زوجہ سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے شعبان 9 ہجری کو وفات پائی۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہجرت افضل ہے جس نے بدی کو ترک کر دیا۔ سوال: کس صحابی کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر آسمان ہل گیا تھا۔ سوال: سب سے کم صورتیں قرآن کی کس منزل میں ہیں؟
جواب: سب سے کم صورتیں قرآن کی پہلی منزل میں ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بار 6 دن کا اعتکاف کیا۔ سوال: کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم تھا؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم تھا۔ سوال: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس صحابی کا لقب حواری تھا؟ جواب: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا لقب حواری تھا۔ سوال: کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے کتنے دن تک بیمار رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے 11 دن تک بیمار رہے۔ سوال: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا کس نے بنایا؟ جواب: سب سے پہلے چمڑے کا جوتا حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا۔ سوال: سفر جنگ تبوک کے دوران کتنے آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے؟ جواب: سفر جنگ تبوک کے دوران 18 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام فرمایا۔ سوال: مالک ریان بن ولید نے کب اسلام قبول کیا؟ جواب: مالک ریان بن ولید نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصر آمد پر اسلام قبول کیا۔ سوال: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل استلام کہلاتا ہے۔ سوال: اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ جواب: اس فرشتے کا نام برق ہے جس کے 4 منہ ہیں۔ سوال: صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام صابن کے موجد تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کتنی چیزیں ساتھ لائے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے 9 چیزیں ساتھ لائے تھے۔ سوال: جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں غار حرا تک پہنچ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں نے ہم کو آ لیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب: لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سوال: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: حضرت یوشع علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، البتہ اشارتاً 2 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال: مرنے کے بعد انسان کا وزن کتنا کم ہو جاتا ہے؟ جواب: مرنے کے بعد انسان کا وزن 21 گرام کم ہو جاتا ہے۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح کن کے ساتھ ہوا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ احد میں 4 دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کن پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 82 سال کی عمر میں شہید کیا گیا۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جسے نبوت سے نوازا گیا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ سوال: شب معراج کب ہوتی ہے؟ جواب: شب معراج 10 نبوی کو ہوتی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کتنے دن تک غار سور میں رہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ 3 دن تک غار سور میں رہے۔ سوال: خود نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ کس عہدے کا مالک تھا؟ جواب: خود نامی شخص جو حضرت یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا وہ وزارت کے عہدے پر تھا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو صحت مند انسان کو مفت ملتی ہے اور بیمار شخص کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے؟ جواب: آکسیجن صحت مند انسان کو مفت ملتی ہے اور بیمار شخص کو اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ سوال: غزوہ خندق کے دوران پتھر کھودتے کھودتے ایک چٹان آ گئی، کسی کی ضرب کام نہیں دیتی تھی، آپ تشریف لائے، 3 دن کا فاقہ تھا، آپ نے دست مبارک سے 3 مرتبہ پھاوڑا مارا، چٹان خاک ہو گئی اور ساتھ ہی آپ 3 علاقوں کی فتح کی نوید سنائی، وہ 3 علاقے کون سے ہیں؟ جواب: ایرانی، رومی اور یمنی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ بنی یہودہ قبیلے سے تھا۔ سوال: مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم کون ہیں؟ جواب: مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے مکرم حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیز کے نام سکھلائے۔ سوال: جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا کون سا حصہ گرم ہو جاتا ہے؟ جواب: جھوٹ بولنے پر ہمارے جسم کا حصہ ناک ہے جو گرم ہو جاتی ہے۔ سوال: کافر جہنم کا عذاب جسم پر کہاں جھیلیں گے؟ جواب: کافر جہنم کا بدترین عذاب اپنے چہرے پر جھیلیں گے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 24 میں ہے کہ بھلا وہ شخص جو قیامت کے روز بدترین عذاب اپنے منہ سے روکے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ وضاحت: مجرم لوگ سزا کے وقت اپنے ہاتھوں سے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جہنمیوں کے جہنم میں چونکہ ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے ہوں گے لہٰذا وہ ہاتھ آگے نہیں کر سکیں گے بلکہ فرشتوں کی بدترین سزا اپنے منہ پر ہی جھیلیں گے۔ سوال: جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟
جواب، قرآن پاک کی آیت 31 میں 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوال، انسان نے دفنانے کا عمل کہاں سے سیکھا تھا؟ جواب، انسان نے دفنانے کا عمل کوے سے سیکھا تھا۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کس بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے شومان جنات کے بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ سوال، حضرت لوط علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 29 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ سوال، طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے کون سا شہر آباد ہوا؟ جواب، طوفان نوح تھمنے کے بعد سب سے پہلے شہر خسران آباد ہوا۔ سوال، فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب، فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال، زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ بتائیں۔ جواب، زرتشت مذہب کے ماننے والوں کا صحیح عقیدہ وہ آتش پرست تھے۔ سوال، ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب، اکثر لوگوں کے خیال کے مطابق ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز و حرام ہے، جبکہ کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں۔ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مستحب و غیر مستحب کا مسئلہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ بغیر غسل کیے بال یا ناخن پر پانی بہا لے۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جنابت کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا، تو پھر اس کے بعد بال و ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ یہ بتائیں کہ بعثت نبوت کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب، والدہ نے حیدر کا لقب دیا۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ بعثت نبوی کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ سوال، بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ جواب، بیت المقدس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ سوال، قیامت کے دن علماء کا امام کس صحابی کو بنایا جائے گا؟ جواب، جب علماء اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سب سے آگے ہوں گے۔ سوال، تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب، تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح نتنوں کے راستے داخل ہوئی۔ سوال، باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جواب، باقاعدہ فوج کا شعبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے کی نماز ادا کی، کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے بنتے ہیں۔
سوال: کس رات کو روحیں اپنے گھر واپس آتی ہیں؟ جواب: کسی بھی رات کو روحیں اپنے گھر واپس نہیں آتی۔ سوال: غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں گھر پہنچ کر اپنی تلوار کس کو دی اور کیا حکم فرمایا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی اور فرمایا، بیٹی اس کا خون دھو۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جس کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا تھا؟ جواب: سراقہ بن مالک کا گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرتے ہوئے زمین میں دھنس گیا۔ سوال: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں کتنے دن باقی تھے؟ جواب: غزوہ بدر کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو رمضان میں 8 دن باقی تھے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ وحی لے کر آئے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 2400 مرتبہ وحی لے کر آئے تھے۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا کیا نظریہ ہے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ سوال: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی مخزوم قبیلے سے تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں کس خاندان کی حکومت تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام جس وقت مصر میں داخل ہوئے تو اس وقت مصر میں ہکسوس خاندان کی حکومت تھی۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 برس تھی۔ سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب کب دیا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب دیا جب غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بیش قیمت رقم جہاد کے لیے پیش کی۔ سوال: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، بتائیں وہ کیا درجہ ہے؟ جواب: یوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بہت اونچا ہے، ان میں سے ایک درجہ ایسا دیا جو کہ کسی اور نبی کو نہیں دیا، وہ درجہ ہے خاتم النبیین کا، شفاعت کا، رحمت للعالمین کا۔ سوال: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر کیا خاص کلمہ کہا کرتے تھے؟ جواب: حضرت وحشی رضی اللہ عنہ زندگی بھر یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دور جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو شہید کیا
اور اپنے دور اسلام میں بدترین آدمی کو قتل کیا۔ سوال، سب سے پہلے مہندی کس نبی نے استعمال کی؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہندی استعمال کی۔ سوال، کس حالت میں شوہر کا بیوی کو جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جواب، شوہر کا بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کس چیز کی اپیل فرمائی؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر لوگوں سے جہاد فنڈ کی اپیل فرمائی۔ سوال، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے کتنے دنوں میں سیکھ لی؟ جواب، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے 15 دنوں میں سیکھ لی۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کامل الحیا اس لیے کہا جاتا ہے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔